صلی اللہ علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا بھی یہی ہے اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خوش اور آباد رکھیں، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اگر آپ میں یہ 3 چیزیں ہیں تو وہ 3 چیزیں کیا ہیں، اس بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی ضرور کیجئے گا، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کیجئے، کیونکہ کوئی بھی اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور جب تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی اس کا ثواب آپ کو اور مجھے ملتا رہے گا۔ تو کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ تو ہمارا موضوع اس حوالے سے ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اگر آپ میں یہ 3 چیزیں ہیں۔ بہت سی چیزوں میں لوگ پڑ جاتے ہیں اور میں حیران ہوتی ہوں، امامیہ، جنتری، کیلنڈر ملتا ہے سال کا کہ یہ دن آپ کا منحوس ہے، یہ اچھا ہے، کئی قسم کی جنتریاں ہیں۔ توکل کو مضبوط کرنے کے کچھ طریقے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز سے مایوس ہو جائیں تو اللہ پر توکل کا عمل ہوتا ہے۔ جب تک آپ کا دنیا کی کسی چیز پر بھروسہ ہوتا ہے نا، تو اللہ پہ توکل کامل نہیں ہو سکتا۔ چیزوں پہ بھروسہ ہوگا، آپ کہتے ہیں کہ یار بس ایک تیرا سہارا ہے اور ایک اللہ کا سہارا ہے، تو چلیں آپ پہلے یہ والا سہارا استعمال کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آ جانا میرے پاس، تو آپ کیوں نہیں کہتے کہ بس اللہ کا سہارا ہے؟ یہ اسباب ہیں، اور ایک ہی طریقہ ہے، سارے اسباب استعمال کریں، بھروسہ مسبب الاسباب پر رکھیں۔ یہ توکل کا طریقہ ہے۔ جب آپ اسباب استعمال کرتے ہوئے بھروسہ بھی اسباب پر ہی کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اگر اللہ کی مدد آ رہی ہو تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ تمہیں چھوڑ جائے تو دنیا میں کوئی مددگار بھی نہیں ہو سکتا۔ مومنوں کو بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے، کہ قرآن نے جہاں کہیں توکل کی بات کی ہے نا، وہاں پر ہمیں چاہیے کہ مومن بھروسہ کرے اللہ پر، لیکن جہاں کہیں بات ہوتی ہے نہ، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب استعمال فرمایا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ جزوی بھروسہ کریں گے تو پھر اللہ اس کے نتائج بھی جزوی نکالیں گے، جب آپ پورا بھروسہ کریں گے اس کے نتائج بھی پورے نکلیں گے۔ لہٰذا دنیا والوں سے مایوس ہوتے جائیں، تو جب آپ دنیا والوں سے اور مٹیریل سورس سے کمپلیٹلی مایوس ہو جائیں گے، اس وقت آپ کا بھروسہ ہوگا اللہ پر۔ کبھی نہ سوچیں یہ میرے ارد گرد والے میرے نقصان یا فائدہ مجھے دیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیدہ سکھایا تھا۔ وہ بھی بچے تھے، عقیدہ کیا سکھایا؟ 10 باتیں سکھائیں، جن میں 2 یا 3 باتیں یہ بتائیں کہ یہ یقین کر لو کہ اگر ساری دنیا اکٹھی ہو گئی ہے نا تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اگر ساری دنیا والے تیرا فائدہ کرنے کے لیے بھی اکٹھے ہو جائے نا، تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ بس یہ عقیدہ ہے، تو پھر توکل کیوں نہیں ہوتا اللہ پر؟ تو پھر توکل ہوتا ہے اللہ پر جو عملی طریقہ ہے نا، کہ سارے اللہ کے دیے اسباب استعمال کرنے ہیں، تمام جائز اسباب استعمال کرنے ہیں، اور بھروسہ جو ہے مسبب الاسباب پر رکھنا ہے۔ اسباب پر بھروسہ نہیں رکھنا، لیکن مسبب الاسباب پر بھروسہ کرنا ہے، جس نے اسباب بنائے ہیں۔ جب اس پر پورا بھروسہ ہوگا تو انشاءاللہ نتائج بھی ہمیشہ پازیٹیو ہی نکلیں گے۔ اللہ ہم سب کو توکل کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک اس بتائے ہوئے عمل کو قبول کرے اور آپ سب لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے، کیونکہ ہم اللہ پر توکل کریں گے نا تو ہمارے سارے راستے آسان ہو جائیں گے، ہر ہماری مشکل آسان ہو جائے گی، ہر خامی دور ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں دینے والی ذات تو اللہ ہی ہے۔ ہم نے اس پر توکل کر کے ہم نکلتے ہیں نا صبح کے ٹائم بھی، تو ہمارے سارے راستے آسان ہوتے جاتے ہیں۔ آپ توکل کر کے دیکھیے ایک دفعہ۔ ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ وہ ہمارا یہ کام کر سکتا ہے، لیکن آپ ایک توکل کا اگر راستہ اپنائیں گے، آپ سجدے میں پڑ جائیں گے نا، تو آپ کی ہر منزل آسان ہو جائے گی، ہر کامیابی آپ کو ملے گی، یعنی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔
تو کوشش کریں ادھر ادھر جانے سے بہتر ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کریں اور اسی پہ توکل کریں اور اسی کے سامنے سجدہ کر کے رو کے گڑ گڑا کر ہم دعا مانگیں تو وہ یقیناً 100% جو ہے وہ قبول بھی ہوگی۔ تو اپنی بہت سی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں صدقہ جاریہ سمجھ کر تو اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی خوشی ہوگی۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور رکیے، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔